هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهدي إلى طريق الحق اليقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه المتطهرين والخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع أولياء الكاملين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله مولانا العظيم وهو أصدق الصادقين. بسم اللہ. جس تاریخ میں حضرت امام علی مقام راکب دوش رسول نور نگاہ بطول لخت دل علی مرتضی نور نگاہ فاطمہ الزہرا مخدومہ سیدۃ مخدومہ خاتون عالم ومخدومہ خیر النساء ومخدومہ خیر النساء العالمین ونساء الجنہ راحت جان حسن مشتبہ سردار جوانوں کے سردار عاشقوں کے قافلہ سالار یاسمین گلشن ولایت لال شائستہ چمن حلقتا جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنا ٹوٹا پھوٹا نذرانہ اور خراج عقیدت پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. جس آیت کو میں نے سرمایہ کلام قرار دیا ہے وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کے انصار اور آپ کے اعمال اور شہداء کربلا کی عملی تفسیر کا نمونہ. بے شک خدا رب عالم نے اس کائنات کی تخلیق جب کی تو اسی وقت سے خیر و شر کی دو طاقتیں رہی ہیں اور خیر کی طاقت ہمیشہ بلند ترین رہی ہے. وقتی طور پر کسی ظالم و جابر اور سرکش اور طاغوت کا تھوڑا سا اثر بلند ہو لیکن اس سے حق کی حقانیت اور شر کی طاقت ختم نہیں ہوتی ہے. وہ شر خود اتنا اثر نگو ہو جاتا ہے کہ خیر کی طاقت اس کے غیر شعوری طور پر بل واسطہ یا بلا واسطہ غالب ہو کر رہتی ہے اور طاغوت کی طاقتیں ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتی ہیں. اسی لیے ہر وہ خیر و شر کی طاقت جو آغاز آفریش سے لے کر کے اور جناب خاتم المرسلین سیدنا ابی القاسم محمد بن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ختم ہوئی وہ اس وقت بھی رہی. کبھی شر کبھی خیر موسیٰ میں جلوہ گر ہو کے آیا اور فرعون میں شر کی طاقت پنپتی رہی. کبھی ابراہیم میں وہ خیر بن کے آیا اور نمرود سرکشی اور طاغوت کی علامت بن گیا. کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل اور ابو لہب کا چہرہ سامنے آیا. چرار مصطفی سے شرار ابو لہبی ہمیشہ نبردھاتما رہا. لیکن تاریخ اور ہمارا عقیدہ اور قرآن مجید پہ ہمارا عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ شر کی طاقتیں کبھی کامیاب نہیں ہوئی ہیں، خیر کی طاقت کامیاب ہوئی ہے. یہ ضرور ہے کہ زیادہ خیر پہ چلنے والے
منتخب افراد ہوتے ہیں، لیکن وہ منتخب افراد جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایک انفرادی طاقت میں پوری کائنات کو سمیٹے رہتے ہیں، پوری کائنات کو پورے صدق و صفا کو رکھتے ہیں۔ اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے جیسے قرآن آخری حجت ہے، ویسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کا طریقہ کار، آپ کی سنت، آپ کا جو کچھ ہے وہ قیامت تک کے لیے حجت ہے۔ اب کوئی شریعت نہیں آئے گی، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام میں تشریف لائیں گے تو شریعت محمدی کو ہوں گے۔ قرآن مجید نے خیر کی جب انتہا بتانی چاہیے، جب خیر اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور خیر کا جب نقطہ آخر آیا تو جہاں فہم بشر عاجز ہوئی کہ اب خیر کا تصور کوئی انسان اس سے بہتر نہیں کر سکتا تھا، جہاں پر فہم بشر معذور ہو جائے، جہاں فہم بشر مجبور ہو جائے، جہاں فہم بشر ناقص رہ جائے، وہاں آغاز خیر جناب سید المرسلین شروع ہو رہا ہے۔ وہ خیر تھی جہاں تمہارا فہم ختم ہو جائے، جہاں سوچنے کی صلاحیت سلب ہو جائے، وہاں سے پاکیزگی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کا مجسم سرور کائنات کی ذات گرامی ہے۔ جب پاکیزگی اور طہارت کا نقطہ آخر سرور کائنات کی ذات گرامی ہے، جب اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا وہ اعلیٰ و پاکیزہ تصور ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوتا ہے، تو مشیت کو خود اتنا پیار آیا کہ فرما دیا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی، میرا رسول کچھ نہیں بولتا بلکہ جو میں وحی کرتا ہوں وہی بولتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کو چاہتے ہو، فاتبعونی، تو اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم ہمارے نقش قدم کو اب سے ہمکنار ہو جاؤ اور جب تمہاری جبی ہمارے نقش قدم میں گڑ جائے تو سمجھو تم ایمان و اطاعت میں کامل ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ فاتبعونی کہہ دیجئے ان سے کہ تم میری اتباع کرو، جب میری اتباع کرو گے تو اللہ تم کو چاہنے لگے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اتباع رسول کی شرط اولی ٹھہری ہے خدا بند عالم پہ ایمان لانے کی۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے قرآن مجید نے جب کہا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ حکم کی منزل میں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن خالق نے یہی بس نہیں کیا۔ خالق نے کہا میں منزل اتباع میں کہ میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، ارے جس نے رسول کی اتباع کر لیا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حکم کی منزل میں خالق نے اپنے کو مقدم رکھا، رسول کو مؤخر رکھا، لیکن اتباع کامل میں خالق نے رسول کو مقدم رکھا، اپنے کو میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ۔ بس اتنا کافی ہے کہ تم اطاعت رسول کر لو، ہماری اطاعت ہو جائے۔ پھر خالق نے فرمایا اے رسول وما رأیت الا رمى ولكن اللہ رمى، اے رسول آپ نے منظری نہیں پھینکا تھا، تو اللہ نے پھینکا تھا، وما رأیت الا رمى ولكن اللہ رمى۔ پھر ارشاد ہوا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے رسول جن کی آپ بیعت لے رہے ہیں وہ ہاتھ آپ کا نہیں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، بلکہ اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں جو بیعت لے رہے ہیں، جو صوفیاء کرام کا طریقہ آج تک ہے سنت پر وہ بیعت لے رہے ہیں۔ یہ بھی تو بس نہیں کیا، اور آخر میں اپنے محبوب کے لیے کہا کہ دیکھو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔
ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے تو تمہارے اعمال ہاتھ ہو جائے۔ پھر فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے رسول، ہم نے آپ کو بھیجا بنا کر شہادت دینے والا، شاہد ومبشر، بشارت دینے والا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ڈرانے والا، وَدَاعِيًا، اور داعی دین کو بنا کر بھیجا، اِلَى اللَّهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کو ایک روشن چراغ ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے، چاہے آپ مسلمان ہو کر کے اور کلمہ پڑھ کر کے رسول کی اتباع نہیں کرتے ہیں، سنت کی اتباع نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ راہ گمراہ ہوگی، اور یہ روشن چراغ تک اگر آپ نہ پہنچیں گے تو تاریکی یہاں بھی ہے وہاں بھی، اس سراج منیر تک آپ نہ پہنچیں گے تو یہ تاریکی وہاں بھی یہاں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل ہی کہا جاتا ہے اکثر کہ آپ کو نبوت 40 سال میں ملی، یہ بات خود ہی غلط ہے بہت۔ رسول فرماتے ہیں کُنتُ النبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم عالم آب کی تب بھی نبی تھا۔ تو آپ کہتے ہیں نبوت ملی کیا معنی؟ اعلان نبوت کیا ہے 40 سال میں؟ اعلان نبوت کیا ہے، نبوت ملی نہیں ہے۔ تصور کیجئے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جناب مریم لے کے آ رہی ہیں، کہا بھار علاقہ ظاہرہ طور پر تو شادی نہیں ہے، میں اس کو بچے کو لے کے بستی میں جاؤں گا۔ ذرا آپ تصور کیجئے اس حال کا کہ ایک محترمہ اور مقدرہ عصمت جا رہی ہے، اس پہ آواز اٹھے گی کہ یہ کیسا بچہ ہے، تو قرآن نے کہہ دیا تم چپ کرو، روزہ رکھو، اگر کوئی بات ہے تو اشارہ چلے، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو جناب مریم کے جب معاذ اللہ کی بات کہی گئی، ناروا جملے کہے گئے، تو آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ بچے نے کہا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، وآتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ لیکن جو بچہ آغوش مادر میں اپنی رسالت کا اعلان کرے اور جو افضل المرسلین ہے وہ خاموش رہے 40 سال تک، وہ تو پہلے روز کہہ سکتا کہ میں آخر نبی ہوں، لیکن نہیں، تاکہ یہ ہو جائے کہ 40 سال میں ہمارا کردار دیکھ لو، کردار رسالت کے جوہر نمایاں تھے، زبان رسالت خاموش تھی۔ تو اب ہمارے اتقون الہوا کی معاہدہ تحبیل وقت آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اخلاق کا طریقہ، معاشرت کا طریقہ، آپ کے ہر چیز کا طریقہ، ہمسائے کے حقوق، ہمسائے کے حقوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل اتنی مرتبہ میرے پاس آئے کہ مجھے یہ شبہ گزرا کہ کہیں یہ وراثت میں داخل نہ ہو جائے، اور یہ بات ہوئی کہ کوئی مومن مشرک وہ نہیں ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اگر وہ اس جگہ رہ رہا ہے وہ پریشان ہے، اگر وہ اس میں ایمان کی کوئی قید نہیں، اسلام کی قید نہیں ہے، اگر اس نے وہ بھوکا سو گیا تو آپ نے جو کھایا وہ لقمہ حرام ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم ایک انار لے کے آتے ہو، تمہارا پڑوسی جو ہے وہ غریب ہے تو اس کو بھی آدھا دے دو، لیکن اگر تم اس کو آدھا نہیں دے سکتے تو کم سے کم یہ کرنا چھینکا باہر نہ پھینکنا، تاکہ اس کی غربت مجموع نہ ہو۔ یہ ہے وہ انسانی نفسیات کی اعلیٰ تعلیم جو کم سے کم ہم لوگ اس وقت میں وہ ہے، ہم ان کے غلام ہیں۔ کتنا آپ نے غربت کا محاسبہ کر لے کہ سنت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اقوال پہ کہاں تک ہم عمل پیرا ہیں، وہ تو خود آپ کا اندر والا بتا دے گا، اس کو کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ مگر یہ سمجھے رہیے کہ رسول سے ہٹ کر کے توحید بھی معتبر نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے غیر مسلم یا کوئی بھی